السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اس کو ذرا اوپر کریں تو پھر ہم انشاءاللہ توبہ اور تسمیہ پڑھ کے آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے۔ یہ کل جی انشاءاللہ۔ کی دوبارہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو جائے گی، تو توبہ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اچھا جی، اب چونکہ دوبارہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو مجھے اس کا یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ سبا کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، اور اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دیں، تو انہوں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے۔ لیکن یہ جو سبا کے لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دیں، لیکن اس کا انہوں نے شکر نہیں ادا کیا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ تو اب یہ کام کس کا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا ایک ازلی و ابدی دشمن، اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، وہ شیطان ہے۔ تو شیطان نے بہت جگہ پہ آتا ہے کہ جب تخلیق آدم ہوئی تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا وہاں سے۔ اور شیطان نے وہاں ایک چیلنج کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سارا ایک پلان ہے جی، جیسا بھی ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی بالاختصار کہ میں تمہارے یہی بندے جو جس کو آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ان کو سجدہ کروں، تو انہیں یا اس کی اولاد جو ہوگی، سورۃ الاعراف کل میں نے ریفرنس دیا تھا کہ آیت 16-17 وہ آتی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ بھئی میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے یقینی طور پر ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، اور بائیں سے بھی آؤں گا، اور بہت تھوڑے ہیں جو تیرا شکر ادا کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بذات خود شکر کرنا عبادت ہے، کیوں جی؟ جی شکر کرنا عبادت ہے۔ اسی لیے ایک بڑی لمبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، سننا چاہیں گے؟ جی سر بالکل۔ سننے تو جائیں، بہرحال اس کا آخری حصہ میں بتا دیتا ہوں وقت کا خیال رکھتے ہوئے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ تو وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر اس سے جو میرے سامنے ہے، اس لیے کہ شیطان نے تو کہا ہوا تھا نا میں سامنے سے آؤں گا، جی تو وہ بقاعدہ جو میرے سامنے ہے، وَمِنْ خَلْفِي جو میرے پیچھے ہے، وَعَنْ یمینی جو میرے دائیں طرف ہے، وَعَنْ شمالی جو میرے دائیں طرف ہے، بلکہ اس کے اوپر اور اضافہ فرمایا۔ وہ آتی ہے آگے کہ وَمِنْ فَوْقِي، اور جو میرے اوپر کوئی گمراہ کرنے والی چیز ہے اس سے بھی میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور وہ شیطان ہی تھا، اگر وہ نیچے سے آئے۔
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی دعا بھی ہے. ہو گئی جی بات. جی اب اس کا انتباہ کرتے ہیں اس آیت پر جو کہ آگے آ رہی ہے، اور یہ سبا کے لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ابلیس نے بہکا دیا، اور اپنا وہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ کو دیا تھا وہ اللہ کے اذن سے ہی پورا ہوتا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. لیکن اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھی تو بھی اپنی کوشش کر لے، اور انسان کو بھی یہ کہا کہ میں تمہیں قوت کہ فری ول آف چوائس دے رہا ہوں، لہذا شیطان تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا پائے گا اگر تم اس سے اپنا اجتناب کرو گے، اس سے دور رہو گے. وہ تبھی آئے گا کہ جب تم اس کی بات مانو گے. کیوں جی؟ ہوگی بات جی سمجھ؟ تو یہ دونوں طرف، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے کہ تم اس سے بچنا چاہو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں بچاؤں گا. تمہیں صرف پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہ بھی پڑھو گے تو ویسے تو یہ ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے یہ باقاعدہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کسی کی اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے اسی کی طاقت ہے. تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا کہ شیطان سے اب دوری ہو گئی. ایسی ہے جی. آگے جی اب ہم پڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ آپ نے ترجمہ کرنا ہے. پہلی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں. کچھ کے اندر فاعل موجود ہیں اور آگے مفعول بنے گا. تو میرے ساتھ ترجمہ کریں. والا قد، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بے شک اور بے شک. صدق علیہم ابلیس ظنہ، یہاں پر پہلی بات ختم ہوتی ہے. تو صدق کا مطلب کیا؟ سچ کر سچ کر دکھایا. دکھایا سچ کر دکھایا علیہم، ان پر. ان کون ہے؟ سبا کے لوگوں پر. جی جی جی، سبا جی کے لوگوں پر یا سبا کے نافرمان لوگوں پر سچ کر دکھایا. ابلیسو، ترجمہ ابلیس نے ابلیس نے کیا سچ کر دکھایا؟ ظنہ، اپنا گمان. اپنا گمان. اپنا اس وقت اس نے گمان کیا تھا نا، اس لیے کہ وہ غیب کو تو نہیں جانتا تھا. اس نے جو چیلنج کیا تھا وہ اس کا گمان تھا، تو لہذا وہ گمان یہاں سچ ہو گیا. تو ترجمہ اس کا ڈاکٹر داؤد بھائی یہاں تک کریں گے. کیا کریں گے؟ جی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے اس قوم سبا پر، ان قوم سبا کے لوگوں پر، ان قوم سبا کے لوگوں پر اپنا گمان سچ کر دکھایا. ہاں جی، کیسے سچ کر دکھایا؟ اب اس کی طرف یہاں آ رہا ہے فَاتَّبَعُوهُ، یہ ہے. تو فَاتَّبَعُوهُ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، تو ترجمہ کیا تو ہوگا؟ انہوں نے پیروی کی اس شیطان کی. اس شیطان کی. تو انہوں نے اس بریکٹ میں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی. تو سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، یعنی کہ سبا کے لوگوں نے اس شیطان کی پیروی کی. اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تھا، نہیں کیا، اس شیطان کی پیروی کی. تو سب نے، لیکن کچھ لوگ تھے الا فریقم من المؤمنین. تو الا کا ترجمہ ہم یہاں کریں گے سوائے. جی جی، سوائے مومنوں مومنوں میں کے، سے ایک گروہ کے. مومنوں میں سے ایک گروہ کے. تو ترجمہ بنے گا تو ان سب نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں میں سے ایک گروہ کے. اگلی بھی آیت پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ یہ نہیں ہے کہ بھی وہ شیطان نے ان کو کہا اور انہوں نے پیروی کر لی اور وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ حقیقت شیطان کی بتا رہا ہے کہ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور نہیں تھا اس شیطان کے لیے ان باد سبا کہنے لگا ہوں،
وہ سبا بھی اور ہے، تو قوم سبا کے لوگوں پر من سلطان کوئی غلبہ، کوئی قوت، کوئی زور. ہم ان میں سے کیا سلطان کا ترجمہ کہہ رہے ہیں؟ غلبہ. غلبہ. غلبہ کہہ رہے ہیں. الا، مگر. اب یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک پلان جو کہ اس نے شروع سے کیا ہوا ہے اور پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ شیطان تمہارا بڑا سخت دشمن ہے. پتہ ہے نہیں سب کو؟ جی جی. اب یہ بتانے کے بعد اور شیطان کا کردار بھی سر رکھنے کے بعد اور اپنی حیثیت کہ میں اللہ ہوں آپ کا، میری بات مانو، اس کی بات نہ مانو، اور اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو میں نے قوت اختیاری دی ہوئی ہے، اس کی بات مان لو، میری بات نہ مانو. فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا کہ اس شیطان کے لیے ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، الا، مگر، لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے. ممن، اب اس کا ترجمہ ایک تو یہ ہے اس سے الگ ہو کر، اس سے اللہ ہو کر، بریکٹ میں الگ ہو کر، ہوا منہا فی شک، جو اس آخرت کے بارے میں شک میں ہے. شک. لیکن ہم نے کل کہا تھا کہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی اسے الگ ہو کر، تو ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے تاکہ ہم جانچ پر لیں اس شخص کو جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اس شخص کو بھی جو اس منہا، اس آخرت سے کے بارے میں بنے گا فی شک، کسی شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر بہت زیادہ نگہبانی کرنے والا ہے، یا بہت زیادہ نگہبان ہے. تو ہم نے نگہبانی کرنے والا چونکہ علیم حکیم تو والا کریں گے. تو اب میرے ساتھ کہیے جی، وما کان لہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں تھا اس شیطان کے لیے. جی، اور نہیں تھا اس شیطان کے لیے. سجاد بھائی کی آواز نہیں آ رہی. اور نہیں تھا اس شیطان اس کے لیے، شیطان کے لیے علیہم، ان پر ان پر ان کون سے؟ سبا ان سبا کے لوگوں پر من سلطان، کوئی 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 غلبہ. کوئی غلبہ. ٹھیک، تو ترجمہ بنے گا اور اس شیطان کے لیے ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں تھا. الا، ترجمہ مگر مگر، لنعلم، لی مگر تاکہ تاکہ ہم تاکہ جانچ پرکھ لیں. نعلم، ہم جانچ پرکھ لیں پرکھ لیں ہم جانچ پرکھ لیں، من یؤمن بالآخرت، کہ کون کون آخرت کون پر پر ایمان لاتا ہے. کون آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور اگر لفظی ترجمہ کرنا ہے تو کون ایمان لاتا ہے آخرت پر. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے اور جو کون اس آخرت کے کون بارے ہے میں شک میں ہے. جو اور کون ہے وہ. جو ممن کا ترجمہ کرنا ہے کون ہے، ہوا، وہ، جو. ہوا کا جی ترجمہ وہ، جو وہ جو جو، منہا، منہا، ان اس آخرت کے بارے میں. اس آخرت کے بارے میں. بارے ہا کی ضمیر آخرت کی طرف جا رہی ہے، آخرہ ہے تامر مربوطہ، تو لہذا وہ مؤنث ہے. تو منہا، اس آخرت کے بارے میں کون ہے، کون ہے وہ جو اس آخرت کے بارے میں فی شک، شک میں ہے. شک میں ہے. شک میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جان لیں گے اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے گا انسان، اور اللہ کا شکر ادا کرے گا. کیوں جی؟ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا اگر آخرت کا یقین ہو، پتہ ہے، اور وہ یاد بھی ہو. کیوں جی؟
اب جی ہمیں یاد بھی ہے، یقین بھی ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی تو ممکن ہے بھول بھی جاتے ہوں، اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو جذبات انسان کے اپنے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جذبات کی، اپنے ارادے کی یا شیطان کی بات وہ مان لیتا ہے، تو لہذا وہ گناہ ہو گیا۔ اور اگر آخرت کی جواب دہی ذہن میں ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سامنے موجود ہو ارادتاً، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ غلطی کرے گا؟ نہیں سر نہیں. نہیں کرے گا۔ تو یہ استعدار ہونا۔ آگے جی، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب اور تیرا رب اور تیرا رب، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، ہر ایک ہر چیز چیز پر پر ایک چیز پر بہت نگہبانی. بہت زیادہ نگہبانی کرنے والا ہے۔ جی ہاں، ہر چیز پر بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ جی تو پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، تو بے شک ابلیس نے اپنے گمان کو ان پر سچ کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اس ابلیس کی پیروی کی، یعنی قوم سبا نے، إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنین کے ایک گروہ میں سے، وَمَا كَانَ لَهُ، اور نہیں تھا اس کے لیے، عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطان، ان پر کسی طرح کا کوئی غلبہ، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ ہم جان لیں، من یؤمن بالآخرۃ، کون ہے کہ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے ان میں سے کہ جو اس میں یعنی آخرت کے بارے میں کسی شک میں ہے، وربک، اور تیرا رب، علی کل شیء حفیظ، ہر چیز پر خوب نگہبانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بس ہوا کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور کون ہے وہ جو ہوا کا اعلیٰ کر لیتے ہیں، اور کون ہے وہ جو اس آخرت کے بارے میں شک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی پروفیسر صاحب کو۔ اور آگے اوپر طرح کیجیے گا جی۔ اب جی چیز ہے کہ عذاب تو تھا اللہ کی طرف سے، سزا اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر تم جن پر زوم رکھتے ہو اپنے اور میرے درمیان، جن افراد کو، جن بتوں کو کوئی بھی شکل ہے، اس پر زوم ہے تمہارا کہ وہ ہمیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، تو ان کو بلا لو۔ کیوں جی؟ جی کیا وہ کام آئیں گے؟ نہیں نہیں، بالکل کام نہیں آئیں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ان لوگوں کو پکارو، بلا لو، جن پر تمہیں گمان ہے، زوم ہے، زوم ہماری زبان کا لفظ ہے، گمان اس کے معنی ہے، جن پر تمہیں زوم ہے، گمان ہے، بریکٹ میں کہ وہ آپ کو بچا لیں گے، یہ ترجمہ، یہ اس کے معنی ہے، ورنہ ترجمہ اتنا ہی کرنا ہے کہ بلا لو ان لوگوں کو جن پر تمہیں گمان ہے، من دون اللہ، اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ تو ترجمہ بذات خود بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو بچا پائے گا اللہ کے غضب سے، کو ہے جی؟ بالکل نہیں۔ بالکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وما لہم فیہما من شرک، شرک کے معنی کہیں گے کوئی حصہ۔ اور تیسری چیز، ممکن ہے کہ بنایا تو میں نے ہی ہو اور انہوں نے میری کوئی مدد کی ہو، تو وہ بھی اس کی نیگیشن بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
وما لہو منہم من ظہیر۔ آئیے جی اب مل کے ترجمہ کرتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ادعو، اگر الگ کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تم بلا لو، ادعو تم بلا لو، تم پکارو، بلکہ کہیں گے تم پکارو الذین زعمتم، ان لوگوں لوگوں کو جن پر تم گمان کرتے تھے، ہاں ان لوگوں کو جن پر تم اب کیا کرنا ہے؟ گمان رکھتے تھے، گمان رکھتے، تو چلو جی گمان رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں سمجھ لیں کہ ایک چیپٹر ختم ہو گیا تو درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ ان کہ جن کے اوپر ان کا زوم ہے ان کے بارے میں بتانا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یملکون، ترجمہ نہیں وہ اختیار رکھتے، جی نہیں وہ، اختیار رکھتے، جی مالک اختیار رکھنا اور مالک مالک ہونا، جس کے پاس جو مالک ہو اسی کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو لہذا اس کا ترجمہ جو ہماری زبان میں ہوگا لا یملکون، وہ ہم کر رہے ہیں نہیں وہ اختیار رکھتے، کتنا؟ مثقال ذرۃ، مثقال کا مطلب ہوتا ہے وزن، مثقل کا وزن کہتے ہیں، مثقال وزن کے برابر، ذرہ ایک ذرے کے برابر کہہ لیں گے، تو لا یملکون مثقال ذرۃ کا ترجمہ نہیں وہ اختیار رکھتے ایک ذرہ کے برابر بھی، کر لیں، کریں ذرا ترجمہ، نہیں وہ اختیار رکھتے ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ کے برابر بھی، کس میں؟ فی السماوات، ترجمہ کریں، آسمانوں میں، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ اور نہ ہی ہی زمین میں۔ اور نہ ہی زمین میں۔ جی یہ ایک تو بات ہو گئی کہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آسمانوں کے اندر ایک نظام ہے بہت بڑا وسیع، اس کے اندر ان کا اختیار کبھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم نے کلاک وائز گھومنا ہے، اینٹی کلاک وائز گھومنا ہے، یا روٹیشن کرنی ہے اور ریولوشن بھی تمہاری ہونی ہے، زمین، میں سورج کی بات کر رہا ہوں جی، یا کسی نے چمکنا ہے، کسی نے سورج کو روشنی دینی ہے، بہت بڑا نظام ہے جس پر چلتے جائیں گے تو آدمی واقعی آ جاتا ہے کہ بھی اس اللہ کے علاوہ اور کوئی طاقت دکھائی دیتی ہی نہیں کہ جس کا کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں۔ تو ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، زمین میں کتنے قسم کے سپیشیز رہ رہے ہیں جی، وہ ملینز ہیں سپیشیز، ان کا انتظام انسرام کرنا، پھر زمین کو بنانے کے اندر جو اس کے لیئر ہے نیچے، اوپر کرسٹ سے لے کر نیچے کور تک جہاں چٹانیں اور لوہا اور معدنیات، مطلب پتھر بھی ابل رہے ہیں، اس کو بنانے میں کیا کوئی کسی کا اختیار ہے؟ بالکل نہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے، تو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں ایک ذرہ کے، مثقال کا ترجمہ کر رہے ہیں برابر، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں، اور کیا ہو سکتا ہے جی؟ وما لہم فیہما من شرک، تو وما لہم کا ترجمہ کریں، اور نہیں ہے ان کے لیے، چشتی صاحب ماشاءاللہ جی، فیہما، ان دونوں میں، جی ان آسمانوں اور زمین میں، ان دونوں میں ترجمہ کر لیں گے جی، ٹھیک ہے، ہما کا فی کی وجہ سے ہما بن گیا جی، ان دونوں میں من شرک، کوئی حصہ، جی کوئی حصہ، کل میں نے بتایا تھا کہ شریک ٹھہرانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات
اس کے اندر وہ تو لامتناہی ہے، اس میں سے کسی مخلوق کو یہ کہنا کہ اس کا تھوڑا سا حصہ ان کے پاس بھی اختیار ہے، جہاں وہ جبر کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یا اس پہ ان کا کوئی حصہ ہے آسمان اور زمین میں؟ کوئی ہے جی؟ بالکل کوئی نہیں ہے جی۔ تو ترجمہ کریں گے ہم، اور نہ ہی ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے۔ کہیں ذرا وما لہم فیہما من شرک، نہیں ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، کوئی حصہ اور نہ ہی ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، یعنی کہ وہ لیں یا بنانے میں، اور پھر یہ ہے بنانے میں کوئی مددگار ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری کو بھی نگیٹ کر دیا۔ وما لہو منہم، اور نہیں ہے اس اللہ تعالی کے لیے منہم ان شریکوں میں سے، ان شریکوں میں شریکوں میں سے، شریکوں میں سے من ظہیر، ظہیر کہتے ہیں نا کوئی مدد، مددگار، جی مددگار، کوئی مددگار۔ تو وما لہو کا ترجمہ کریں ذرا۔ اور اور نہیں نہ ہے ہی اس اللہ کے لیے ہے نہیں ہے اس اللہ کے لیے منہم ان شریکوں کے ان لیے شریکوں میں سے ان شریکوں میں سے من ظہیر، کوئی کوئی مددگار، کوئی مددگار۔ جی، کبھی جب بنایا تھا زمین و آسمان کو کسی نے کوئی تھوڑی بہت مدد ہی کی ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اس پر ہے۔ تو جی ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز۔ جی سر۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم پکارو ان لوگوں کو جن پر تم اللہ کو چھوڑ کر گمان رکھتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں کوئی ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کے لیے ان دونوں آسمانوں اور زمین میں کوئی حصہ ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان شریکوں میں سے اس اللہ کے لیے کوئی مددگار ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اور یہ جب جب پڑھنا ہے اپنے ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے بھائیو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب جناب یہ آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت جو ہے تھوڑی، یہ جی ذرا دیکھیے گا، یہ ریکارڈنگ بتائیں جی کن کی ہے، یہ بند کر دیں مشتاق بھائی۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آپ کی جی آ آ رہی رہی ہے جی۔ تو مشتاق بھائی آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ذرا انہیں بتائیں کہ بند کر دیں یہ۔ جی آگے ہے جناب کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اب یہاں جو شرک ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شریکوں کے اوپر، خواہ وہ کوئی مخلوق میں سے، بات مخلوق میں سے فرشتے بھی ہیں، مخلوق میں سے نبی، انبیاء، صلحاء اور اولیاء، اور اس کے علاوہ جتنے اگر نیچے آ جائیں گے تو وہ پھر انہی اولیاء کے بت لوگ بنا لیتے ہیں، اور نیچے آ جائیں تو پھر انسان کا کہ اپنی خواہش، کیوں جی؟ جی جی سر، یہ ساری کی ساری ایک لائن شریکوں کی بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اب پہلے تو میں یہ اس قیامت کے تناظر کے اندر ہی اس کا ترجمہ کروں گا، لیکن اس کی ایک اور تشریح ہے جی۔ وہ کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ حصہ جو ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن جو فرشتے ہیں
وہ گھبرائے، مطلب جب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرتا ہے، میں وہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو وہاں ایک پتھر کے اوپر جیسے زنجیر ہو ایسے کوئی ایک گھنٹی بجتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے؟ تو وہ ایک دوسرے سے ویریفائی کرتے ہیں، دوسرا بھی کہتا ہے کہ ہاں یہی حکم تھا، وہ پھر نچلے والے کو دیتا ہے، اس سے نچلے والے فرشتے کو دیتا ہے جی۔ اور اس میں پھر آگے لمبی حدیث ہے کہ شیاطین ہے وہ اپنا کان لگا کے سنتے رہتے ہیں، اور ان میں سے جو راوی ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ یوں کیا، انگلیاں کھولیں، کہا کہ وہ جو اوپر والا فرشتہ ہے وہ جیسا اوپر والا شیطان نیچے والے شیطان کو بتاتا ہے، وہ نیچے والے کو بتاتا ہے، اب میں بالکل نیچی والی انگلی کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہوں، وہ نچلے والے کو بتاتا ہے۔ تو اس دوران ایک شہاب ثاقب آتا ہے یا انگارہ آتا ہے، تو وہ ان کو لگتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کوئی خبر، لیکن یہ قرآن مجید سنت کے بارے میں نہیں، یہ دوسری چیزوں کے فیصلے کے بارے میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کی تقدیر یا کسی کی تو وہ پھر آ کے کسی کاہن کو، کسی جادوگر کو وہ بتا دیتا ہے، وہ اپنے پاس سے بہت ساری چیزیں ملا کے، تو جو لوگ اس کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں مسئلے مسائل اپنے جن کلوانے کے لیے، اور یہ جتنے بھی عامل ہیں، وہ اپنے پاس سے کوئی بات بتا دیتے ہیں، وہ کبھی سچی ہو جاتی ہے کبھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، کیوں جی؟ تو وقت ہمارے پاس 46 منٹ ہو گئے ہیں، 50 پہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسی تناظر کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارش کرنے کے لیے اجازت دے گا تو تب کوئی شفاعت کرے گا۔ اب شفاعت کرنے والے جو شفاعت کریں گے، انبیاء، شہداء، صالحین، یا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ بھی، اور جس کے بارے میں شفاعت ہوگی وہ بھی گھبرایا ہوا ہوگا، کیوں جی؟ جی پہلے دن میں یہ رکھ لیں کہ جو کافر ہیں ان کی شفاعت تو ہوگی نہیں، مشرک ہیں شفاعت ہی نہیں ہوگی، وہ تو سیدھے سادے جہنم میں۔ یہ جو شفاعت ہے یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے نمبر تھوڑے سے کم ہوں گے۔ اب اس وقت گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں میرا اب کیا بنے گا، تو وہ گھبراہٹ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور کوئی شفاعت اس اللہ کے پاس فائدہ نہیں دے گی، الا مگر لمن اذن لہ، مگر جس کے لیے اس اللہ نے اذن دیا جی، مگر اس کے لیے کہ جس کے لیے اس اللہ نے اذن دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے اندر ہوں گے، انہوں نے فرمایا کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں گا، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا الفاظ میں کہوں گا، اللہ میرے منہ کے اندر وہ الفاظ ڈال دے گا۔ کتنا سجدہ ہوگا، یہ سب سے بڑی شفاعت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہ ہے اس وقت کی حالت، یہاں تک کہ جب ان سے اب فزع عن ہے، گھبراہٹ دور کر دی جائے گی ان کے دلوں سے، قالو، تو وہ کہیں گے جن کی شفاعت ہو رہی تھی، ماذا، کیا ہوا، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ اب وہ جو شفاعت کرنے والے ہیں، قالو، وہ کہیں گے الحق، حق ہے، ہاں بھائی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب جی وقت ہمارے پاس کم ہے، 50 منٹ پہ ہم نے ختم کرنا ہے یا 55 پر؟ 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، چلیں جی، بہرحال تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیں جی۔ 50 پہ ختم کرنا ہے سر؟ 50 پہ ختم ہونا ہے۔ میرے پاس تو 5 50 منٹ کر رہا یہ جی 8:15 بجے 55 شروع ہے، ہوا نا۔ نہیں جی 55 ہے، 55 پر ہے، چلیں 5 منٹ ہیں تو میرے ساتھ کہیں جی، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، فاعل الشفاعت ہے،
تنفع اس کی وجہ سے آیا ہے نہیں فائدہ دے گی کوئی، نہیں فائدہ دے گی کوئی نہیں ہے. الشفاعت ہے شفاعت. ولا تنفع الشفاعت کا ترجمہ کریں. اور کوئی اور نہیں کوئی اللہ کے فائدہ پاس دے گی فائدہ کوئی نہیں دے گی. شفاعت. جی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. عندہ ترجمہ اس اللہ کے پاس. اس اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کے بعد آگے جو آتا ہے وہ لا بہرحال یہ ہے کہ کوئی نفس سے دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، پڑھا ہوا تھا ہم نے جی. تو وہاں شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. الا تو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مگر مگر لمن جس کے لیے اس کے لیے ہاں اس شخص کے لیے، اس کے لیے آذنا لہو. اب جس کے لیے اس اللہ نے حکم، اس اللہ نے اذن دیا. جی جی اس کو ذرا کریں. مگر الا اس کے لمن لیے، آذنا لہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے لیے. نہیں میں ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں. مگر اس شخص کے لیے لہو کا کریں گے جس کے لیے آذنا اس اللہ نے اذن دیا. کریں ذرا الا لمن آذنا لہ. مگر اس کے لیے اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے اللہ اذن نے دیا. اذن دیا. اذن دیا. اب وہاں مکمل گھبراہٹ ہوگی اور میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ فاضع یفزع کا مطلب ہے گھبرا جانا، لیکن فزع یفزع اس کے بعد اگر ان آ جائے تو جیسے ہم نے پڑھا تھا نا وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم پڑھا تھا نا. جی تو یرغب کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا، لیکن یرغب عن کا مطلب کیا ہوگا کہ جو مخالفت منہ ہے. موڑے، جو رغبت نہ کرے. جی اسی طریقے سے فزع عن کا ترجمہ ہے کہ جب دور کر دی جائے گی. حتی اذا فزع عن قلوبہم کا ترجمہ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں ان سے، کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی. جائے گی. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی کرتی تو جائے پتہ گی. نہیں کیا ہانپ رہے ہوں گے بیچارے سارے وہاں. قالو ترجمہ تو وہ کہیں کہیں گے گے، گے وہ کہیں گے، یعنی کہ جن کی شفاعت کرنی ہوئی یہ اس سے مراد کر رہے ہیں. وہ کہیں گے ماذا قال ربکم، جی تمہارے رب نے کیا کیا کہا. کہا ہے؟ یہ تفسیر زیادہ بہتر لگ رہی ہے. ماذا قال ربکم کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے رب نے کیا میرے کہا رب نے کیا کہا. بتاؤ ہم پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں؟ تو قال الحق ترجمہ کیا ہوگا؟ قال وہ الحق. کہیں گے، تو حق ہے. یہ وہ ہے کہ جو نبی، صالحین یا شفاعت کرنے والے یہ وہ مراد ہیں کہ وہ شفاعت کرنے والے کہیں گے کہ اللہ نے سچ کہا. بلکہ اللہ نے نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں گے سچ کہا بس. قال الحق کا ترجمہ وہ کہیں گے سچ کہا. سچ کہا. اب وقت کم ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بہت اور وہ اللہ بلند اور بہت بڑا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ کا ترجمہ جی. اور وہ اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اچھا جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر داؤد صاحب آپ ذرا جلدی سے دیکھیے جتنا وقت ہے آپ کے پاس، نیچے کریں جی. اسی آیت کو کریں لیس دین 1 منٹ ہے. چلیں اسی آیت کو کر لیں. جی ولا تنفع الشفاعت عنده اور اس اللہ کے پاس کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی الا لمن اذن اللہ مگر اس کے لیے جس کے لیے اس اللہ نے اذن دیا. حتی اذا فزع عن قلوبہم یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی. قالوا ماذا قال ربکم تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا کہا. قال الحق تو وہ شفاعت کرنے والے کہیں گے سچ کہا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ جی جناب آپ کو جزائے خیر دے اور یہ شفاعت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے